لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ الخلائق أجمعين، خالق السماوات والأرضين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين، رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سلیمان وإنه بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. ابتدائی کلام آپ تمام حاضرین فرش عزا کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ. عزیزان گرامی، شہادت رسول خدا اور آقا حسن مجتبی علیہم السلام کی مناسبت سے یہ سلسلہ مجالس جاری ہے. آج ہماری تیسری گفتگو ہے. موضوع گفتگو مکتوبات و خطوط امام حسن مجتبی. اس حوالے سے گزشتہ 2 دن سے جس خط پر بات جاری ہے، 2 جملوں میں پس منظر یاد دہانی کے لیے، تاکہ وہیں سے بات کو جوڑ سکوں کل جہاں روکا تھا، کہ جب مولائے کائنات کے ایک صحابی نے، جندب ابن عبداللہ جس کا نام ہے، اس نے مولا علی کو ایک خط لکھا: یا امیر المومنین انی اجد فی ضعفا، مولا میں اپنے آپ میں، اپنے عقیدے میں کچھ کمزوری محسوس کر رہا ہوں، فقونی، مولا مجھے قوت عطا کیجئے، مولا مجھے طاقت بخشیے. جب بھی انسان کو عقیدے میں کوئی وسوسہ محسوس ہو، جب بھی عقیدے میں کوئی تذبذب محسوس ہو، کوئی کمزوری کا احساس ہو، در آل محمد پہ آ جانا چاہیے. جب مولا کائنات تک یہ خط پہنچا تو آپ نے اپنے فرزند آقا حسن مجتبی علیہ السلام کی ذمہ داری لگائی کہ اے بیٹا حسن، آپ اس خط کے جواب میں ایسی باتیں لکھیے کہ اس کا ایمان مضبوط ہو جائے. نتیجے میں امام حسن نے ایک طویل خط لکھا جو 7 مختلف پیراگرافز پر مشتمل ہے. کل ایک عمومی اجمالی فہرست بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، گزشتہ گفتگو ذہنوں میں ہے انشاءاللہ. ہماری بات وہاں تک پہنچی تھی کہ جب گفتگو کا پہلا حصہ، کہ جس خط میں، جس حصے میں امام حسن مجتبی خود اپنی ہی زبانی، اپنے ہی قلم مبارک سے آل محمد کا مقام، ان کا علم اور اپنے شیعوں کا مرتبہ بتلا رہے ہیں. کل آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کیے تھے. جہاں اس خط میں کل بات روکی تھی، آج وہیں سے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. نیت یہ ہے، ارادہ یہ ہے کہ اب بہت تیزی سے اس خط کے اہم اور چیدہ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں، تاکہ آج کسی طرح اس خط کو مکمل کر لیا جائے، تاکہ کل اور اگلی گفتگو میں مولا کے 2 یا کم از کم 1 اور مزید خط جو بہت اہم خط ہے، تو دل میں ارادہ رکھتا ہوں کہ وہ خط کہ جو مولا نے صلح کے موقع پر، صلح کی شرائط کے طور پر حاکم شام کی طرف تحریر کیا تھا، وہ خط، اس کی شرائط اور شرائط پر کچھ تفصیلی اشارے، وہ آپ کی خدمت میں تفصیل سے پیش کر سکوں. لہٰذا آج گفتگو کی رفتار تھوڑی تیز رہے گی. آج ہمارے پاس وقت بھی مختصر ہے،
بس آپ سے اتنی گزارش ہے کہ اپنی توجہات میرے ساتھ رکھنی ہے، اور اگر آمادہ ہیں تو مل کر آقا حسن مجتبیٰ کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیجئے۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مولا حسن اپنا آل محمد کا تعارف فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہم آل محمد کو علم منایا و بلایا عطا کیا۔ اس علم کی تفصیل کل آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ پھر فرمایا کہ ہم وہ ہیں کہ کوئی انسان اگر ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم چہرہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں مومن ہے یا منافق ہے۔ میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا عزیزو، مومن ہے یا منافق ہے، یعنی لوگ اس دنیا میں ایک دوسرے کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر آل محمد کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور کر رہے ہیں یا علی مشکل کشا۔ پھر امام بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اپنی فضیلتیں آل رسول کا مرتبہ بتا رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ راوی کے دل میں عقیدہ امامت مضبوط ہو جائے، اور یقیناً امام کے اس کلام سے برکت لیتے ہوئے اس فرش ازا سے اٹھیں گے تو انشاءاللہ امام حسن کے صدقے ہمارا عقیدہ امامت بھی مضبوط تر ہو جائے گا۔ پھر مولا فرماتے ہیں نحن نور لمن اتبعنا، ہم آل محمد ہم نور ہیں، ہم روشنی ہیں، کس کے لیے؟ جو ہماری اتباع کرے۔ خوب غور کیجئے گا، ایک ایک لفظ تفصیل کا محتاج ہے مگر میں فقط اشارے کرنے پر مجبور ہوں۔ جو ہماری، میرے ساتھ شامل ہوئیے گا خدا را، جو ہماری اتباع کرے اس کے لیے ہم نور ہیں۔ اتباع یعنی اپنے ایک ایک عمل کو آل رسول کے عمل کا تابع بنا لینا، ایک ایک قدم ان کی مرضی کے مطابق اٹھانا، یہ ہے اتباع۔ یعنی فقط بول چال کا مومن ہونا اور ہے، اور عملی اعتبار سے ایک اتباع کرنے والا اور ہے۔ ایک مثال دے دوں تاکہ اتباع سمجھ میں آ سکے۔ اتباع کیسے کہتے ہیں؟ اپنے ہر کام میں، اپنے ہر فعل میں امام کی پیروی کسے کہتے ہیں؟ لوگ مدینے میں ہمیشہ ایک منظر دیکھتے تھے اور دیکھ کر جلا کرتے تھے کہ جب بھی علی کہیں دکھائی دیے ساتھ میں سلمان بھی دکھائی دیے۔ لوگ انتظار کرتے تھے کبھی ہمیں بھی اپنے مولا کے ساتھ پرائیویسی میں گزارنے کے لیے کچھ لمحے مل جائیں، کبھی ہم بھی علی کے اتنے قریب ہو سکیں جتنا قریب سلمان ہوا کرتے ہیں۔ لوگ طاق میں لگے ہوئے تھے کب یہ موقع مل جائے کہ علی ہمیں سلمان کے بغیر مل جائیں۔ ایسے ہی لوگوں نے ایک روز صبح کے وقت کیا منظر دیکھا کہ علی کے گھر سے مسجد نبوی تک جانے والے قدموں کے نشان ایک شخص کے ہیں۔ توجہ میرے ساتھ ہے، پیچھے بیٹھے ہوئے مومنین، مسجد سے علی کے گھر سے مسجد تک جانے ایک قدموں کے نشان ہیں۔ یہ جانتے تھے کہ سب سے پہلے علی پہنچتے ہیں، لہٰذا ایک مرتبہ خوشی کا احساس ملا کہ آج ایک ہی فرد کے قدموں کے نشان ہیں، یعنی آج مسجد میں علی تنہا ہے، یعنی آج حیدری یا علی مشکل، یعنی آج اگر ہم مسجد میں پہنچ جائیں تو سلمان ہمارے سامنے نہیں آئیں گے، صرف علی دکھائی دیں گے، صرف علی سے باتیں کریں گے۔ جب دوڑتے ہوئے خوشی کے عالم میں مسجد میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ علی بیٹھے ہیں، ساتھ میں سلمان بیٹھے ہیں۔ حیرت کا اظہار یوں کیا، کہنے لگے انزلت من السماء، اے سلمان راستے میں ایک بندے کے قدموں کے نشان تھے، کیا آپ آسمان سے نازل ہوئے؟ اب سلمان نے راز اٹھایا، اور اس راز سے ہمیں امام کی اتباع سمجھ آتی ہے۔ امام کی پیروی کسے کہتے ہیں؟ سلمان کہنے لگے آج میرا دل چاہا، آج میرے دل میں یہ خیال اترا کہ جب علی اپنے گھر سے مسجد تک جا رہے ہیں، علی وہ ہے کہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا ہے علی حق کے ساتھ ہے، الحق علی کے ساتھ ہے، جہاں علی مڑ جاتے ہیں وہاں حق مڑ جاتا ہے۔ لہٰذا یقیناً جہاں علی قدم رکھتے ہوں گے مصلحت خدا کے عین مطابق رکھتے ہوں گے، لہٰذا جس جگہ سے علی اپنا قدم اٹھاتے اس جگہ میں سلمان اپنا قدم رکھ دیتا۔
یا علی یہ ہے اتباع امام. نحنو نور لمن اتبعنا. جب اس درجے کی اتباع ہو, اس درجے کی پیروی ہو, تو سلمان منا اہل البیت کا رتبہ ملتا ہے. نحن نور لمن اتبعنا. پھر مولا فرماتے ہیں وہدی لمن اقتدی بنا. جو ہماری پیروی کرے, اقتداء کرے, ہم اس کے لیے ہدایت ہے. پھر مولا فرماتے ہیں, یہ بڑا اہم جملہ, چاہنے والے خوب توجہ کیجئے گا, ومن رغب عنا فلیس منا. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. فمن رغب عنا فلیس منا. توجہ میرے ساتھ ہے. جو شخص ہم سے رغبت اختیار کرے. عربی میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو الگ الگ حروف کے ساتھ آئیں تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے. ایک مثال دوں, دعا لہو یعنی کسی شخص کے حق میں دعا کرنا. مگر یہی لفظ دعا جب حرف علا کے ساتھ آ جائے, دعا علیہ یعنی کسی شخص کے لیے بد دعا کرنا. وہ جو شہزادی سے منسوب وہ مشہور حدیث ہے جو غیروں کی کتب میں ہی بھی ہے, کہ جس میں شہزادی کے لیے لفظ ہے دعت علیہما, ان دونوں کے لیے شہزادی نے بد دعا کی. یہ لفظ سمجھ آ گیا؟ اسی طرح کا لفظ ہے رغبہ مادہ. اردو میں ہم کہتے ہیں رغبت رکھنا, یعنی کسی کی طرف جھکاؤ رکھنا. توجہ ہے, رغبت رکھنا یعنی کسی کی طرف جھکاؤ رکھنا. یہ مادہ رغبت اگر فی حرف کے ساتھ آئے تو مطلب ہوتا ہے کسی شخص سے محبت کرنا, کسی شخص میں جھکاؤ رکھنا, اس کی جانب رغبت رکھنا, اپنی سمت اس کی طرف رکھنا. مگر جب یہ حرف ان کے ساتھ آ جائے تو منہ موڑ لینے کے معنی میں آتا ہے. فمن رغب عنا فلیس منا. امام حسن فرما رہے ہیں جو ہم سے ذرہ برابر رخ موڑ لے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ اس کی بات نہیں ہو رہی جو ان کا انکار کر رہا ہے. کاش میں آپ تک یہ پیغام پہنچا سکوں. وہ اور ہے جو انکار کیے بیٹھا ہے, وہ اور ہے جو ان کو مانتا ہی نہیں ہے. اس کا نتیجہ اور ٹھکانہ تو ہم سے نہ پوچھئے. یہاں بات اس کی ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو ان کا ماننے والا کہتا ہے مگر ذرا سا رخ ان سے موڑ لیتا ہے. یعنی کیا, جہاں تک ان کی مرضی, ان کا حکم اپنی چاہت کے مطابق لگے وہاں تک تو میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہوں. مگر جہاں امام کی کوئی بات میری خواہش سے ٹکرائے تو اب میں ہزار بہانے تلاش کروں اور اپنے رخ کو ان سے ذرا سا موڑ لوں. غور کر رہے ہیں؟ ایک مثال دیتا ہوں. آج اگر آپ سے پوچھا جائے شہر کراچی میں بیٹھ کر کہ ہمیں قبلہ رخ نماز پڑھنی ہے تو قبلہ کہاں ہے, ہر جگہ پر ایک نشاندہی کی جائے گی, چاہے اہل علاقہ سے پوچھ کر کی جائے, چاہے جدید سائنسی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں, غور کیجئے گا. اگر آپ سے کہا جائے کہ جناب قبلہ 25 ڈگری پر ہے, یہاں سے قبلہ 25 ڈگری پر ہے, اگرچہ اصل میں قبلہ اس کے بالکل ضد ہے, میں صرف مثال دے رہا ہوں, توجہ میرے ساتھ ہے. اگر یہ مثال پہنچ جائے گی تو امامت کی پیروی کا حق آپ تک پہنچ جائے گا. اگر میں آپ سے کہوں کہ یہاں سے قبلہ 25 ڈگری ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں سے آپ 25 ڈگری میں سیدھا چلتے چلے جائیے تو کہاں اختتام ہوگا سفر کا؟ خانہ کعبہ پر. متفق ہیں؟ مگر یہ جگہ کعبے سے بہت دور ہے. اگر آپ 25 ڈگری کے بجائے 26 ڈگری پر نماز پڑھے, فقہی مسئلہ ابھی بتا دوں گا, اگر آپ اپنا رخ 25 ڈگری سے موڑ کر 26 یا 27 ڈگری تک کر لیں, اگر عام انسان سے پوچھیں تو کوئی فرق نہیں ہے. لیکن میرا آپ سے سوال ہے, یہاں جو آپ نے 2 ڈگری اپنا رخ موڑ لیا, اب آپ اپنا سفر شروع کیجئے, چلنا شروع کیجئے. اب آپ کا سفر خانہ کعبہ تو کیا شاید مکہ شہر سے بھی باہر جا کر ختم ہو.
غور کیجئے گا، بہت اہم بات ہے یہ. یعنی آپ نے اپنی دانست میں فقط تھوڑا سا سمت کو موڑا ہے، مگر چونکہ سفر بہت طویل ہے لہذا منزل تک پہنچتے پہنچتے آپ میں اور آپ کی منزل میں بہت بڑا فاصلہ آ جائے گا. آل محمد کی اطاعت و فرما برداری بھی اسی طرح ہے. اگر کوئی انسان اپنی دانست میں اپنی خواہش کے مطابق ذرا سا رخ موڑ لے، نہیں معلوم قیامت میں آل محمد سے کتنا دور محشور ہو. جس تک یہ مثال پہنچ گئی. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہاں مومنین کے اطمینان کے لیے فقہی مسئلہ بھی سنتے چاہیے کہ اگر عرفی اعتبار سے آپ عین قبلہ رخ ہیں تو آپ کی نماز یقیناً درست ہے. اگر بالفرض آپ نے کچھ غلط قبلے پر نماز پڑھ لی اور بعد میں آپ کو خبر ہوئی کہ میں نے غلط قبلے پر نماز پڑھی، تو فقہ میں اتنی گنجائش ہے کہ اگر آپ کی پڑھی ہوئی نماز صحیح قبلے کے 90 ڈگری کے اندر تھی تو فقہی اعتبار سے آپ کی نماز درست ہے، آپ کو اس کی قضا نہیں کرنی. بات پہنچ گئی، مسئلہ پہنچ گیا. مگر جب بات عقیدے کی آ جائے یہاں ایک درجے کی بھی گنجائش نہیں ہے عزیزوں. انسان کو اپنا قبلہ بعینہ ہی آل محمد کی طرف رکھنا ہے. فمن رغب عنا فلیس منا، جو ایک درجہ بھی ان سے پھر گیا وہ آل محمد سے نہیں ہے. پھر امام حسن مجتبی فرماتے ہیں فلیس منا، پھر مولا فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَكُن مِنَّا فَلَيْسَ مِنَ الْإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ، اور جو ہم سے نہیں ہے تو اسلام سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. امام معصوم کا فیصلہ ہے. اگرچہ کلمہ پڑھے گا، اگرچہ ظاہری اسلام اس کے پاس ہوگا، مگر یہ قرآن کی اس آیت کا مصداق ہے کہ جب لوگوں نے آ کر نبی سے عرض کی قالت الاعراب آمنا، یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، یا رسول ان سے کہیے تم ایمان نہیں لائے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تم یہ کہو ہم اسلام لے آئے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا. یعنی جو انسان کی زبان سے شروع ہو حلق پر رک جائے وہ اسلام ہے، جو دل تک اتر جائے وہ ایمان ہے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. پھر مولا ہم پر، اس تمام کائنات کے انسانوں پر، جو مانے یا نہ مانے، ہر کسی پر آل محمد کے احسان گنواتے ہوئے فرماتے ہیں وَبِنَا فَتَحَ اللَّهُ الدِّينَ، اللہ نے اس کائنات کی بھی اور اس دین کی بھی ابتدا ہمارے صدقے میں کی یا ہم سے کی. وَبِنَا يَخْتِمْ، اور ہم پر ہی اللہ اس پورے کار کائنات کا اختتام کرے گا. یعنی اگر اس کائنات میں کوئی سب سے اہم ہستیاں ہیں، کوئی مقصود تخلیق کائنات ہیں تو ہم محمد و آل محمد کی ذوات ہیں. ضرورت تو نہیں ہے کہ حدیث قصہ آپ کی خدمت میں سنائی جائے، وہ مطالب آپ سب کے ذہنوں میں ہے. پھر امام ایک بڑی لطیف بات کرتے ہیں، ارے ابتدائی نعمت ہماری وجہ سے، نعمت کا اختتام بھی ہم ہی سے ہے. یہ جو درمیان میں تم زندگی گزار رہے ہو اس میں بھی خود کو ہم آل محمد سے بے نیاز نہیں سمجھنا. مولا فرماتے ہیں وَبِنَا اطعمکم اللہ عشب الارض، اور یہ جو درمیان میں تم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، یہ زمین کا سبزہ، یہ زمین کی کھیتی جو تمہاری غذا بنتی ہے، یہ بھی ہم آل محمد کے صدقے اللہ تمہیں کھلا رہا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ یہ خالص عقیدہ امامت ہے جو کسی عالم محدث فقی نے نہیں لکھا، بلکہ نواسہ رسول حسن مجتبی اپنے دست مبارک سے لکھ رہے ہیں. کل مخلوق پروردگار اس کائنات میں جو رزق پا رہی ہے آل محمد کے صدقے کھا رہی ہے. اب یہ انسان کی مرضی ہے، چاہے تو ان کا نمک حلال بن جائے یا چاہے تو. ایک اور درود پڑھیے محمد و آل محمد.
جب یہاں تک بات پہنچی، میرے مولا فرماتے ہیں وَبِنَا يُنْقِذُكُمُ اللَّهُ، فقط تمہاری دنیا میں یہ نعمتیں ہمارا صدقہ نہیں ہے، بلکہ جس آخرت کی فکر میں مومن سب سے زیادہ پریشان رہتا ہے، مولا حسن مجتبی خط میں فرماتے ہیں وَبِنَا يُنْقِذُكُمُ اللَّهُ فِي حَيَاتِكُمْ، اللہ تمہاری اس دنیاوی زندگی میں بھی ہمارے صدقے تمہیں بچاتا ہے، فقط دنیا میں نہیں، وفی قبورکم، اگر تمہاری قبروں میں بھی تمہاری نجات ہونی ہے تو ہم آل محمد سے ہونی ہے، فقط قبروں میں نہیں، وفی محشرکم، جب میدان محشر میں اٹھائے جاؤ گے تب بھی نجات ہم آل محمد کے صدقے میں ملنی ہے، وعند الصراط والمیزان وعند ورودکم الجنان، جب پولیس رات پہ آؤ گے تو سب سے زیادہ آل محمد کی محبت کام آئے گی، جب میزان میں نامہ اعمال تولا جا رہا ہوگا تو سب سے زیادہ آل محمد کی محبت کام آئے گی، یہاں تک کہ جب جنت میں داخلے کا مرحلہ آئے گا تب بھی آل محمد ہی تمہیں نجات دلائیں گے۔ یا علی مشکل کشا، غور کر رہے ہیں؟ یقین جانیے ایک ایک جملہ اس خط کا، پولیس رات پر کس طرح آل محمد کام آئیں گے، میزان میں کس طرح آل محمد کام آئیں گے، ارے جنت میں وہ اپنے چاہنے والوں کو کیسے لے جائیں گے، قبر میں آل محمد کا نور کیسے ہماری قبروں کو نورانی کرے گا۔ یقین جانیے یہ ایک ایک جملہ تفصیلی موضوع ہے، مگر ایمان کی تازگی کی خاطر ہم فقط اشارہ کر کے گزر رہے ہیں۔ ایک درود پڑھیے آل محمد کی عظمت۔ توجہات میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد امام خط کے دوسرے پیراگراف میں منتقل ہوئے کہ جس میں امام نے قرآن سے آل محمد کی مثال بیان کی۔ یقیناً جب بات نورانی ہستیوں کی ہو تو ان کی مثال بھی قرآن میں سورہ نور سے ہونی چاہیے۔ جب امام نے آل محمد کی مثال بیان کی تو سورہ نور کی آیت 35 کی تلاوت کی کہ جس آیت کی بنا پر اس سورہ کا نام سورہ نور پڑھا۔ وہ کون سی آیت؟ بڑی معروف آیت، آپ سب نے بارہا سنی ہوگی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ میرا ساتھ دیجئے گا خدا را تاکہ بات تیزی سے آپ تک پہنچا سکوں۔ مثل نورہ، اس کے نور کی مثال کیا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کمشکاتن، اگر دنیا میں نور خدا کو سمجھنا ہو تو اس کے نور کی مثال کیا ہے؟ ایک ایسے طاق سی ہے، فیہا مصباح، کہ جس طاق میں ایک چراغ رکھا ہے، المصباح فی زجاجہ، کہ وہ چراغ ایک شیشے کی قندیل میں بند ہے، محفوظ ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، آیت آگے بڑھتی چلی گئی۔ امام حسن مجتبی جب ختم اس مرحلے پر پہنچتے ہیں فرماتے ہیں وَمَثَلُنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ كَمَثَلِ الْمِشْكَاتِ، اگر تمہیں قرآن سے ہم آل محمد کے مرتبے کو سمجھنا ہو، ہم اہل بیت کے رتبے کو جاننا ہو تو ہماری مثال قرآن میں اس طاق، اس مشکات کی سی ہے، فیہا مصباح، کہ جس میں چراغ ہے۔ وہ چراغ کون ہے؟ فرمایا فالمصباح محمد، وہ جو چراغ ہے کہ جو طاق میں روشن ہے، وہ طاق ہم اہل بیت ہیں، چراغ ہمارے نانا رسول اللہ کی ذات ہے۔ یا علی مشکل کشا، خوب غور کیجئے گا، یہ تشبیہ کوئی معمولی تشبیہ نہیں ہے، قرآن کی مشکل ترین آیات میں سے یہ آیت شمار ہوتی ہے، مگر امام نے کتنے آسانی سے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ ہم اہل بیت وہ طاق ہیں کہ جس پر چراغ رسالت روشن ہے۔ یقین جانیے اگر طاق نہ ہو، دنیا کی مثال دے رہا ہوں، اللہ نے مثال دی ہے نا چراغ اور طاق کی، اگر طاق نہ ہو تو چراغ کو روشن ہونے کے لیے کوئی جگہ نہ ملے۔ ہم اہل بیت محمد وہ طاق ہیں
یعنی ہم آسان الفاظ میں نوجوانوں کے لیے ہم وہ سپورٹ سسٹم ہیں کہ جس کی بنیاد پر رسول اللہ کی رسالت قائم و دائم ہے. ہماری مثال، ہم آل محمد کی مثال اس طاق کی سی ہے کہ جس پر چراغ رسالت روشن ہے. جب چراغ جلتا ہے تو چراغ کی لو کو تیز ہواؤں کے تھپیڑوں سے بچانے کے لیے انسان ایک انتظام کرتا ہے. آج کل کی مثال دوں اپنے نوجوان دوستوں بچوں کے لیے، آپ نے لالٹین دیکھی ہے؟ لالٹین میں جو لو جل رہی ہے اسے باہر کی ہوا سے بچانے کے لیے چاروں جانب سے شیشے سے گھیر کر رکھا جاتا ہے. توجہ کیجئے گا عزیزوں، عقیدہ رسالت و امامت اس ایک آیت میں چھپا ہوا ہے. جس طرح سے عام چراغ کو دنیا کی تیز ہواؤں کے تھپیڑوں سے بچانے کے لیے ایک شیشے کی قندیل میں بند کیا جاتا ہے، شیشے کی قندیل سے اس چراغ کو چاروں طرف سے کور کیا جاتا ہے. میرے مولا حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ آیت میں اللہ فرما رہا ہے ایک طاق ہے، وہ طاق ہم اہل بیت ہے، اس طاق پر ایک چراغ ہے، وہ چراغ ہمارے نانا رسول اللہ کی نبوت ہے. المصباح فی زجاجہ، آیت میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس چراغ کو ایک کانچ میں ایک شیشے میں گھیر کر قندیل کی مانند رکھا ہے تاکہ ہواؤں کے تھپیڑوں سے اس چراغ کی حفاظت ہو سکے. مولا حسن فرماتے ہیں یہ جو چراغ رسالت ہے اس کے گرد کے شیشے کو جو اس کی حفاظت کر رہا ہے اس سے مراد میرے بابا علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. یا علی مشکل کچھ. اب ذرا آیت کا لطف لیجئے گا، یعنی وہ ہستی کہ جو اس کائنات میں لوہے چراغ رسالت کی حفاظت کر رہی ہے وہ ذات گرامی علی ابن ابی طالب ہے. اور خدا کی قسم یہ تفسیر تاریخ کے اتنے مطابق ہے، چاہے دعوت ذوالعشیرہ دیکھیے، چاہے مکے میں رسول کا تبلیغ کرنا دیکھیے، چاہے شب ہجرت بستر رسول دیکھیے، چاہے جنگ احد میں رسول کی حفاظت دیکھیے، ہر جگہ اگر کوئی رسول کی حفاظت کرتا نظر آیا ہے تو تنہا میرا مولا علی ابن ابی طالب ہے. ایک درود پڑھیے میرے مولا کی عظمت پر. المصباح فی زجاجہ، طاق ہم اہل بیت ہے، طاق پر جو چراغ ہے ہمارے نانا رسول اللہ ہے، اور چراغ حفاظت کی خاطر جس شیشے کے درمیان ہے وہ ہمارے بابا علی ابن ابی طالب ہے. اب یہاں رک کر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ جو چراغ کے گرد شیشہ لگا ہوتا ہے یہ شیشہ فقط ہواؤں سے چراغ کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ چراغ کی روشنی اس شیشے پہ پڑ کے پھیل جاتی ہے. جو پہنچ جائے چراغ کی روشنی جب اس شیشے پہ پڑتی ہے تو پھیل کر دنیا میں پھیلتی ہے، پھیل کر دنیا میں دور تک جاتی ہے. یہ بھی شیشے کا کام ہوتا ہے، فقط چراغ کو بجھنے سے نہیں بچانا بلکہ اس کی روشنی کو زیادہ پھیلانا ہے. مگر ایک سوال، کیا یہ جو شیشہ ہے اس کی اپنی کوئی روشنی ہے؟ کوئی بھی جواب دے سکتا ہے. شاید تھوڑی سی سطح عمومی سے گفتگو بلند ہو مگر امام حسن مجتبی کی بتائی ہوئی تشبیہ ہے، قرآن کی آیہ نور کی تفسیر ہے. کیا اس شیشے کی قندیل کی اپنی کوئی روشنی ہوتی ہے یا اس کا کام فقط چراغ کی روشنی کو آگے بڑھانا ہوتا ہے؟ اس شیشے کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی. دنیا میں یقیناً ایسا ہوتا ہے مگر کوئی اس تشبیہ سے یہ گمان نہ کرے کہ علی ابن ابی طالب کی والعیاذ باللہ اپنی کوئی روشنی نہیں ہے.
قرآن میں اللہ نے فوراً صراحت کر دی، المصباح فی زجاجہ، یہ جو چراغ ہے یہ امامت کے شیشے میں امیر المؤمنین کی حفاظت میں ہے، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، ارے چراغ کی روشنی کا کوئی اندازہ کیا لگائے، جس چراغ کے گرد یہ جو شیشہ ہے، یہ جو قندیل ہے، یہ اپنے آپ میں اتنا روشن ہے کہ گویا کوئی چمکتا ہوا ستارہ ہو۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، مصباح کی روشنی کی تو بات ہی نہیں ہوئی، یہ جو شیشہ ہے یہ درخشندہ ستارے کی مانند ہے، یوقد من شجرۃ مبارکہ، ہر چراغ کو روشن ہونے کے لیے کسی تیل کی، کسی ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے، یہ جو چراغ رسالت و امامت ہے اس کا ایندھن کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے یوقد من شجرۃ مبارکہ، اس کا ایندھن آ رہا ہے ایک انتہائی مبارک شجرے سے۔ عام چراغ درخت کی لکڑی سے جلایا جاتا ہے، یہ جو چراغ رسالت ہے یہ ایک مبارک درخت، ایک شجر مبارک سے آ رہا ہے۔ امام سے پوچھا گیا مولا کیا مراد ہے؟ فرمایا شجر مبارک سے مراد ہمارے جد ابراہیم خلیل اللہ ہے، لا شرقیت ولا غربیہ۔ یہ جو چراغ کا ایندھن ہے اس میں اتنی طاقت ہے، چراغ میں آپ تیل ڈال دیجئے جب تک اسے آگ نہ دکھائیے روشن نہیں ہوگا۔ وہ چراغ دنیا کے ہوتے ہیں جو اپنے روشن ہونے کے لیے غیر کے محتاج ہوں۔ جب چراغ رسالت و امامت کی بات آتی ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، ارے اس چراغ کے ایندھن کی اپنی طاقت یہ ہے کہ اگر اسے آگ نہ بھی چھوئے تو خود اپنے آپ میں روشن ہو جائے گا۔ کیا کیا دقتیں بیان ہو رہی ہیں امام حسن مجتبیٰ کے اس کلام میں۔ ایک اور تشبیہ واضح کر دوں عزیزوں، لا شرقیہ ولا غربیہ، یہ جو چراغ رسالت و امامت ہے یہ جس ایندھن سے جل رہا ہے کہ جسے خدا نے قرآن میں زیتون کا مبارک درخت کہا ہے مثال دینے کے لیے، مگر جب زیتون کے درخت کی بات کی تو ساتھ میں ایک صفت کا اضافہ کیا، لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ یہ شرقی ہے نہ یہ غربی ہے۔ آئیے اس جملے کو سمجھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ رسول کے اجداد کی فضیلت اس ایک جملے میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر یہاں تک آپ مشقت اٹھا کر میرے ساتھ آ گئے اور توجہ میرے ساتھ ہے تو مل کر خاندان رسالت پر ایک درود پڑھیے۔ لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ کیا مطلب؟ علماء فن جب اس جملے کی تفسیر بیان کرتے ہیں، دنیا کے بہترین درختوں اور پھلوں میں سے ایک درخت اور ایک پھل زیتون کا درخت، اگر اس سے اچھا کوئی درخت ہوتا تو اللہ خاندان رسالت کے لیے اس کی مثال لے کر آتا۔ مگر اس زیتون کے درخت کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ ہمیشہ پہاڑی علاقے میں اگتا ہے، ماہرین سے پوچھ لیجئے گا، جا کر سرچ کر لیجئے گا، یہ ہمیشہ پہاڑی علاقے میں اگتا ہے۔ اور پہاڑی علاقے میں اگنے والے زیتون اور اس کے درخت کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو پہاڑ کی ایک طرف کی چڑھائی پر اگایا جائے، دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جو پہاڑ کی دوسری طرف کی چڑھائی پر اگایا جائے، تیسرا وہ ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اگتا ہے۔ ان تینوں میں فرق کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ جو چڑھائی کے ایک طرف اگ رہا ہے اگر وہ مشرقی طرف ہے تو سورج جب سے طلوع ہوگا تب سے زوال کے وقت تک تو اس درخت کو روشنی پہنچائے گا، مگر جب سورج زوال سے مغرب کی طرف سفر کرے گا اب اس درخت کو سورج کی روشنی نہیں ملے گی۔ کاش توجہ کر سکے، اس درخت کو کہتے ہیں زیتون کا شرقی درخت۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مشرق کی طرف ہے، یہ آدھے دن سورج کی روشنی سے فیض پائے گا، باقی آدھے دن محروم رہے گا۔ وہ جو دوسری آدھی طرف ہے، جب زوال سے سورج کا سفر غروب کی طرف جائے گا اب جا کر اسے سورج کی روشنی ملنا شروع ہوگی، مگر طلوع آفتاب سے زوال تک کے وقت یہ سورج کی روشنی سے محروم رہے گا۔ واضح سی بات ہے، کیونکہ پہاڑ کی دوسری جانب ہے۔ اس درخت کو کہتے ہیں غربی درخت۔
یہ بھی آدھے ادھورے دن سورج کی روشنی نہیں پائے گا، مگر زیتون کے درختوں میں جو افضل ترین پھل ہوتا ہے، جو بہترین درخت ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو پہاڑ کی بلندی پر ہو، کہ سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک ہر لہجے سے اپنی روشنی پہنچا رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں جب اہل بیت کے شجرے کی بات آئی تو فرمایا لا شرقیہ ولا غربیہ، اگر یہ زیتون کے درخت کی مثال ہے تو نہ شرقی درخت کی ہے نہ غربی درخت کی ہے، یہ اس خاندان کی مثال ہے جو اپنی زندگی میں ہر لحظہ نور خداوندی سے جڑا رہا ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ عام طور پہ 14 معصومین کے علاوہ، اور اسے اس مجلس کا پیغام سمجھیے، 14 معصومین کے علاوہ آپ کو دنیا میں کوئی 15واں ایسا نہ ملے گا جو لا شرقیہ ولا غربیہ ہو، وہ جو ہر لہجے نور الہی سے جڑے ہوئے ہیں، وہ فقط محمد و آل محمد ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے، جتنا بھی اچھا ہو، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جتنا ہی مقدس ہو، یقیناً کچھ نہ کچھ شرقی یا غربی رنگ اس میں دکھائی دے گا۔ غور کر رہے ہیں؟ لہٰذا اللہ نے معصوم فقط ان 14 کو خلق کیا، قابل و لائق اقتداء فقط ان 14 کو بنایا۔ لہٰذا اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنا تمسک ان 14 سے رکھیے گا، پھر دنیا میں جو بھی ہے وہ ان کے بعد ہے۔ اگر پیغام پہنچ گیا، ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ مجھے اندازہ ہے کہ آج کی یہ گفتگو شاید بعض اذہان عالیہ پر تھوڑی سی بار ہو، مگر کبھی اس انداز سے بھی، اس دقت سے، اس تفصیل سے بھی کلام خدا اور کلام آل محمد کو سننے کا حوصلہ کیا کیجئے۔ خدا آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، خدا ہم سب کی معرفت کے جذبے میں اضافہ فرمائے، ہم سب کی ولایت کے عقیدے کو مزید مضبوط فرمائے۔ بس عزیزوں، امام حسن مجتبیٰ کا یہ خط کچھ اور آگے بڑھا، کچھ اور کلمات ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد امام نے اپنے چاہنے والوں کا رتبہ بتایا۔ جو شخص ہماری پیروی کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے، حقیق علی اللہ، اس شخص کا اللہ پر یہ حق ہے، یعنی وہ ڈیزرو کرتا ہے اس بات کو کہ جب قیامت میں اٹھایا جائے تو ہمارے ساتھ اٹھایا جائے، وہ رفیق اولیاء خدا بنے، اللہ کے اولیاء کا رفیق، انبیاء خدا کا دوست اور ہمنوا بن جائے۔ اور جو شخص ہماری دشمنی میں اس دنیا سے چلا جائے، حقیق علی اللہ، تو اللہ پر اس کا یہ حق ہے کہ جب اٹھایا جائے کان رفیق الشیطان، تو وہ شیطان کی رفاقت میں اٹھایا جائے۔ امام نے یہاں پر اس خط کو مکمل کیا، کیوں کیا؟ تاکہ وہ جس چاہنے والے کا سوال تھا اسے اور اس کے صدقے میں قیامت تک آنے والے مومنین کا عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ جب بھی کبھی زندگی میں عقیدے میں ضعف محسوس ہو، کمزوری محسوس ہو، وسوسہ محسوس ہو، کبھی دل آل محمد کی طرف جھکتا ہوا نہ محسوس ہو، امام حسن مجتبیٰ کے اس خط کو پڑھیے گا اور اس کے صدقے میں خدا سے ثبات قدمی مانگیے گا۔ بس عزیزوں، کل سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں امام حسن مجتبیٰ کا ایک اور مارقۃ الآراء خط، کہ جس خط میں مولا نے ایک بہت بڑی جنگ میں فتح حاصل کر لی، فقط ایک خط لکھ کر، فقط اس خط کی سطروں کو لکھ کر اور اپنے مد مقابل سے منوا کر امام نے وہ فتح حاصل کی کہ جس کے بعد حاکم شام ہمیشہ پریشان رہا۔ امام نے 4 سطروں کے خط میں چند شرائط میں حاکم شام کو ایسا جکڑا کہ اب اسے سوائے اس کے کہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے، اس صلح نامے سے چھٹکارے کا کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔
انشاءاللہ کہ تاریخی تفصیل کل آئے گی، مگر آج ہے شب شہادت رسول و امام حسن. آج انشاءاللہ نواسے کا کچھ غم مناتے ہیں. کل اور پرسوں کی مجلس میں تفصیل سے رسول کی مصیبت اور بعد رسول اہل بیت پر آنے والی مصیبت کا بیان ہوگا. کون امام حسن مجتبی کہ جن کے لفظوں کا تخت شام پر یہ اثر ہوا کہ زندگی میں 7 مرتبہ جس طرح سے تمام خاندان آل محمد میں امام حسن کو شہید کرنے کی کوشش ہوئی، اس طرح کسی اور کو قتل کرنے کی کوشش نہیں ہوئی. 7 مرتبہ تاریخ میں ملتا ہے کہ میرے اور آپ کے مولا کو زہر دینے کی کوشش کی گئی. 7 مرتبہ قاتلانہ حملہ کیا گیا. یہاں تک کہ 6واں حملہ ایک نابینا بوڑھا آیا اور بڑی فریاد کرنے لگا کہ میں نابینا ہوں، میں علیل ہوں، میں مریض ہوں، سن رسیدہ ہوں، ایک بار مولا حسن مجتبی کے قدموں پہ اپنی آنکھ ملنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے شفا مل جائے. اور نہ جانے کیا کیا کہا. جب اسے مولا سے ملاقات کا موقع ملا تو اس نے مولا پر زہر سے وار کیا. یہ 6واں حملہ وہ تھا کہ اب اس کے بعد مولا ابو الفضل العباس نے امام حسن کی حفاظت کے انتظامات کو انتہائی سخت کر دیا. کسی انسان کو امام سے ملاقات کی اجازت نہیں تھی. خود تصور کیجئے جب انتظام ابو الفضل العباس کے ہاتھ میں ہو تو اس انتظام کی کیفیت کیا ہوگی. لہذا حاکم شام تل ملا رہا تھا کہ اب تو کوئی حسن مجتبی تک پہنچ ہی نہیں سکتا. لہذا گھر کے اندر سے کسی فرد کا انتخاب کیا جائے. یہ بدنصیبی امام کی زوجہ جعدہ بنت اشعث بن قیس کے حصے میں آئی، قیامت تک ملعونہ ٹھہرائی. کہ اس خاتون کی جانتے ہیں مشکل کیا تھی؟ اس کی مشکل فقط عقائدی نہیں تھی، فقط یہ وجہ نہیں تھی کہ عقیدے میں کمزور ہے، نہیں، بلکہ اس خاتون کے اندر قناعت کی کمی تھی. حسن مجتبی کے گھر کا تازہ سادہ طرز زندگی اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. حاکم شام نے اسے کیا کہہ کر لالچ دی کہ حسن مجتبی کو والعیاذ باللہ راہ سے ہٹا دے، میں تیرا ازدواج اپنے ولی عہد سے کرواؤں گا. اس لالچ میں آ گئی، دنیا و آخرت میں نقصان اٹھایا. اس بار امام حسن مجتبی کے لیے جس زہر کا انتخاب ہوا، روم کی سلطنت سے خاص طور پر منگوایا گیا وہ زہر کہ اگر دریا میں ڈال دیا جائے تو ساری آبی حیات مر جائے. میں نے ایک جملہ بڑی آسانی سے کہا، میں کہہ کر گزر گیا، آپ بڑے اطمینان سے سن کر آگے بڑھ گئے. یہ وہ زہر دغا ہے جو 7ویں مرتبہ میں دیا جا رہا ہے. اس سے پہلے 6 مرتبہ مولا کو زہر دیا گیا، مولا پر قاتلانہ حملہ ہوا، مگر فوری علاج اور خدا کی مرضی کے باعث امام حسن مجتبی کی جان محفوظ رہی. جان محفوظ رہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ زہر نے حسن مجتبی کے بدن پر کوئی اثر نہ دکھلایا ہو. وہ جو 6 مرتبہ پہلے ہی زہر کا شکار ہو چکے ہوں، نہ جانے بدن میں کتنی کمزوری آ گئی ہوگی، نہ جانے بدن کی کیا کیفیت ہوگی جب 7ویں مرتبہ کوزہ آب میں مولا حسن مجتبی کو زہر ملا. ایک گھونٹ پانی پیا، کوزہ آب ہاتھوں سے چھوٹ گیا. فقط کوزہ آب نہ چھوٹا، مولا حسن مجتبی ایک بار زمین پر
اتنا سخت زہر تھا کہ ابھی زہر کا ایک گھونٹ ہی پیا تھا کہ کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں آنے لگے. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا. ہاں زاداروں، شب شہادت حسن مجتبیٰ ہے. رونے میں نہ شرمائیے گا، گریے میں نہ شرمائیے گا. چھٹے امام کی اس دعا کو یاد رکھ کے روئیے گا. حالت سجدہ میں مولا آنسو بہا کے دعا کرتے تھے، ارحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا، اے خدا ان آوازوں پر رحم فرما جو ہمارے غم میں بلند ہوتی. ادھر تشت میں کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے آ رہے ہیں. حسین اپنے بھائی کے سرانے بیٹھے ہیں. حسین کی آنکھوں سے حسن مجتبیٰ کو دیکھ کر آنسو جاری ہیں. حسن نے سوال کیا، بھیا حسین کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے بھیا آپ کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی. ایک مرتبہ حسن نے حسین کو سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. اے حسین آج میری حالت دیکھ کر گھبراتے ہو، اور روز عاشور آپ کی مصیبت جیسا کوئی دن نہیں ہے. ابھی بھائی اور بھائی میں راز و نیاز جاری تھا کہ اچانک کسی نے خبر دی کہ کسی نے بہن زینب علیہ کو بتا دیا ہے اور بہن سے برداشت نہیں ہو رہا. ارے دوڑتی ہوئی بھائی کے حجرے پر آ رہی ہے. وہ دونوں بھائی جو اب تک گلے لگ کے رو رہے تھے، جب بہن کی آمد کا تذکرہ سنا، ارے پہلے پہل حسن مجتبیٰ نے اشارہ کیا، حسین جلدی سے آگے بڑھے. وہ تشت جس میں بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے تھے اسے کسی کنارے کسی گوشے میں چھپا دیا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، اے مولا حسن مجتبیٰ، ارے بہن آ رہی تھی تو کیا ہوا؟ ارے کیوں آپ نے اس تشت کو چھپا دیا؟ جواب آئے گا، ارے بہن زینب علیہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں کو دیکھ کر برداشت نہ کر پائے گی. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، مولا آپ کی عظمت کو سلام. آج مدینے میں بہن کی نگاہوں سے اس تشت کو تو چھپا لیا کہ جس میں بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے ہیں. ارے کل جب کربلا میں بہن 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے تھے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا. مولا حسن مجتبیٰ، زہر کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، زہر کی اذیت مولا کے چہرے پہ ظاہر ہو رہی ہے. ایک موقع، ایک مرحلہ وہ بھی آ گیا. خدا کسی بہن کو بھائی کا یہ منظر، یہ حالت نہ دکھائے. ایک مرتبہ مرحلہ وہ آیا کہ آقا حسن مجتبیٰ میں کلام کرنے کی بھی طاقت نہیں رہی. اجرکم علی اللہ، جیسے چاہیں سنیے گا. آج شہادت حسن مجتبیٰ ہے. آج مدینے والوں کو آقا حسن کا پرسہ دینا ہے. وہ بی بی جو ہمیشہ اپنے لال حسین پر رونے والوں کے آنسو جمع کرنے آتی ہیں، آج اپنے لال حسن کا پرسہ لینے آئیں گے. ایک موقع آیا آقا حسن مجتبیٰ میں کلام کی سکت نہ رہی. اس وقت حسن نے اشارے سے جناب ام فروہ کو اپنے قریب بلایا. گودی میں 2-3 برس کا شہزادہ قاسم ہے. اشارے سے حکم دیا، ذرا قاسم کو میرے سینے پر سلایا جائے. جناب فروہ کو اشارہ کیا، اے فروہ یہ جو میرے بازو پہ تعویذ بندھا ہے اسے میرے بازو سے الگ کیا جائے، میرے لال قاسم کے بازو پہ باندھا جائے. اے فروہ جب قاسم کی زندگی میں سب سے مشکل مرحلہ ہے تو اس تعویذ کو کھول دینا، خدا میرے قاسم کی مشکل کو آسان کر دے گا.
ہمارا دل تو یہ کہتا ہے نا کہ جب کبھی قاسم پر کوئی پریشانی آئی ہوگی، کوئی بیماری، کوئی مرض آیا ہوگا، کوئی تکلیف آئی ہوگی تو بابا کا خط یاد آیا ہوگا، مگر ہائے غربت آل محمد، یہ خط جناب ام فروا کو اس وقت یاد آیا کہ جب روز عاشور چچا حسین نے بھتیجے سے کہہ دیا اے بیٹا قاسم میں تجھے رن میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا، اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ آزادارو ایک مرتبہ حسن مجتبی اپنے اہل و عیال کے درمیان ہے، کچھ دیر گزری کہ موت کا پسینہ آقا کی پیشانی پہ نمودار ہوا، ایک مرتبہ آپ نے اپنے ہاتھوں پیروں کو قبلہ رخ کیا، روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی، خانوادہ پنجتن میں کوہرام بپا ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون، مگر یہ پنجتن میں پہلا جنازہ تھا جو بڑی شان سے اٹھنا تھا، غسل بھی دیا گیا، کفن بھی پہنایا گیا، مدینے والے جمع ہوئے، حسن مجتبی کے جنازے کو گھر سے لے کر چلے، ایک طرف سے حسین کاندھا دیے ہوئے ہیں، ایک طرف سے عباس کاندھا دیے ہوئے ہیں، وصیت کے مطابق یہ جنازہ حسن کے حجرے سے چلا، رسول کی قبر کی طرف بڑھا، ادھر 70 تیر انداز تھے جو جنازے کے استقبال میں کھڑے تھے، ایک خاتون کھڑی تھی کہ جو حسن کے جنازے کو رسول کی قبر تک جانے کی اجازت نہ دیتی تھی، ایک مرتبہ اشارہ کیا، 70 تیر چلے، جنازہ حسن مجتبی چھلی، جنازہ حسن مجتبی چھلی ہوا۔ آزاداروں، تاریخ کا یہ پہلا جنازہ تھا جو گھر سے نکلنے کے بعد دوبارہ گھر لوٹ کے آیا تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب اولیاء نے دیکھا، ارے بھیا حسن کا جنازہ ابھی تو رخصت کیا تھا، یہ لوٹ کر گھر کیوں آ رہا ہے؟ حسین نے بہن کے بازو کو تھاما، اپنے پاس بٹھایا، اے بہن زینب آپ نے بڑی زحمت اٹھائی ہے، آپ نے جنازے کو رخصت کیا، مگر ایک آخری زحمت اٹھاؤ زینب، میرے ساتھ بھیا کے جنازے سے تیروں کو نکالو زینب، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، اے شہزادی زینب اولیاء آپ کی غربت کو سلام، آج مدینے میں بھیا حسن کے جنازے پر تیر دیکھ رہی ہو، کل کربلا میں بھائی حسین کا جنازہ تیروں پر معلق دیکھ۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔